الذي بيده مقاليد الفرج. الحمد لله عدد ما نزل من السماء وعرج، وعدد ما دخل الأرض وخرج. الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، ومن سار على دربهم وفي هديهم ولج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. میرے انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم بزرگوں اور بھائیوں، زندگی کا یہ سفر جو ہر انسان طے کر رہا ہے، اس سفر کا ہر راہی خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ نیکی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن سب کی خواہش ضرور ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ دنیا میں بھی میرا مقام و مرتبہ ہو، اور آخرت کے دن بھی میں اللہ کے مقربین کی صف میں کھڑا کیا جاؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہر شخص کی خواہش کو پورا فرمائے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ کا محبوب بننے کے لیے اعمال بھی وہی اختیار کرنے چاہیے جو اللہ کے ہاں محبوب ہے، جن کو کرنے والا بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور وہی چند نکات ہوں گے جن کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ میں اور آپ اللہ کا محبوب کیسے بن سکتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ سے تو کروڑوں لوگ محبت کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ میرا رب یہ کہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ کمال یہ ہے، آج میں اور آپ نیکی کے کام کرتے ہیں جنت کے لیے، ہر شخص ہی ایسا کرتا ہے، کوئی امتیاز نہیں۔ میری اور آپ کی خواہش جنت کی ہے، لیکن وہ کون سی ہستیاں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الى علی وعمار وسلمان، جنت اس بات کا شوق کرتی ہے میرے پاس کب عمار آئیں گے، کب علی آئیں گے، کب سلمان آئیں گے۔ تو آئیے ان اعمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے گا۔ سب سے پہلا عمل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل، سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم اپنی محبتوں کے زاویوں کو درست کرو۔ تمہاری محبت کا معیار، مقیاس، مطمع نظر یہ ہو میرا رب راضی ہو جائے۔ کسی سے محبت کرنی ہے اس غرض سے کہ مجھے رب کی رضا مل جائے۔ کسی سے نفرت ہے، کافر سے مسلمان کی نفرت ہے، تو کیوں؟ اللہ کی رضا لینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسی ہولناک کیفیت میں اللہ 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جن 7 لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ 2 مسلمان بھائی، ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن وہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى۔ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور ایک دوسری بستی میں اپنے ایک مسلمان بھائی کو ملنے جاتا ہے۔ ہم تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا، میں شہری دیہات میں جاؤں گا، پتہ نہیں روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہوگا، گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ شخص جا رہا ہے فَأَرْصَدَ اللَّهُ مَلَكًا عَلَى مَدْرَجَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے پیچھے بھیج دیا۔ انسانی شکل میں یہ فرشتہ سائل بن کے 2 سوال کرتا ہے، إِلَىٰ أَيْنَ تُرِيدُ، کہاں جا رہے ہو؟ قَالَ أُرِيدُ أَخَلِّ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، میں اس بستی میں اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا ہوں۔ قَالَ وَهَلْ لَكَ مِن نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ، کچھ لینا دینا ہے؟ قَالَ لَا، کچھ لینا دینا نہیں، غیر انی احببتہ فی اللہ، میں تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا، اس نے سائل بن کے 2 سوال کیے، اب سائل خود ہی مخبر بن گیا، کہتا ہے سنو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك فيما أحببته فيه، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، تمہیں تیرے رب کا پیغام دینے آیا ہوں۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، میرے بندے سے کہہ دو جس طرح تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو، تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے 5 اعلانات ہوں گے۔
وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبازلين فيا والمتناصحين فيا. کس طرح کا ماحول ہوگا؟ ستحشرون یوم القیامت حفاة عراة غرلا بہما. پوری کائنات بغیر لباس کے، بغیر جوتے کے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، سب میدان محشر میں جمع ہوں گے. ایسی ہولناکی کہ انبیاء کی زبان پہ بھی الفاظ ہوں گے یا رب سلم سلم، اے اللہ آج ہمیں بچانا، اے اللہ آج ہم پہ رحم فرمانا. ما من نبی ولا ملک مقرب، انبیاء فرشتے اس وقت کیسی کیفیت میں ہوں گے، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم کھڑے کھڑے زمین پہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ اعلان ہوگا. کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے کسی سے محبت کرتے، میرے لیے کسی کی زیارت کرتے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اور میری رضا کے لیے ہی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے. خوش ہو جائیں یہ پانچوں قسموں کے لوگ، میری محبت ان پہ واجب ہوگی، میں نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا، یہ اللہ کے ہاں بہت پیارا عمل ہے. اپنی محبتوں کو ٹٹولیے، سوچیے میں کس سے کیوں محبت کرتا ہوں، میرا تعلق فلاں سے آخر کیوں ہے، میں چاہتا کیا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرا رب راضی ہو تو خوش ہو جائیے، رب بھی راضی ہوگا اور کل قیامت کو تمہیں تمہارا رب راضی کرے گا بھی. من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس. قانون یہ ہے اگر تم اللہ کو راضی کرتے کرتے لوگ تم سے ناراض بھی ہو جائیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے میرے بندے پریشانی کی بات نہیں ہے، میں جب راضی ہو گیا تو نکیل ڈال کے تیرے سامنے اسے لے آؤں گا، اس کو بھی راضی کرواؤں گا. لیکن اگر دنیا کو راضی کر لیا، اپنے رب کو ناراض کر دیا تو اللہ خود تو ناراض ہوں گے، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اللہ لوگوں کو بھی اس پہ ناراض کروا دیتے ہیں. کمال یہ ہے تیرا رب یہ کہے میرے پیارے بھائی یہ بندہ میرا پیارا ہے، یہ بندہ میرا محبوب ہے. کیسے؟ کالے رنگ کا بلال ہے بھی غلام. کسی نے پوچھا بلال تمہیں باتیں بڑی آتی ہیں، پتہ ہے تمہارے ابا کا نام کیا ہے، تعارف کرواؤ. مسکرا کے کہتے ہیں ابی الاسلام، میرا تعارف اسلام سے ہوا ہے، میرے ابا کا نام بھی اسلام ہی، میرا تو تعارف اسلام سے ہوا. لیکن یہ کالے رنگ کا شخص اس نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا، فسمعت خشفة بین یدی، میں جا رہا تھا میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی. فقلت یا جبریل من ھذا، یہ کون ہے جو میرے آگے آگے چل رہا ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا ھذا بلال یمشی امامک،
یہ آپ کے صحابی بلال ہیں جو چلتے زمین پہ ہے لیکن ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ کمال یہ ہے، کمال یہ ہے کہ فرشتے آپ کی تعریف کریں۔ دنیا کی تعریفیں تو جھوٹی ہوتی ہیں، یہ چند تعریفیں تو کسی غرض اور مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ فرشتے ایسی تعریفیں نہیں کرتے، وہ حقیقی تعریف کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے اللہ کے رسول جنت میں گئے، فسمعت قراءہ، میں نے قرات سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثة بن النعمان كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمي۔ اللہ کے محبوب یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، زمین کے اوپر اس سے بڑھ کے ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں۔ دوسرا عمل جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ۔ اللہ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ صبح کے اذکار کی پابندی، شام کے اذکار کی پابندی، نماز کے بعد اذکار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، الله الله ربي لا أشرك به شيئا۔ زبان پہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وسبحوه بكرة وأصيلا۔ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس حدیث کو پڑھ کے سنا کے، صحیح بخاری کی روایت اور آپ نے بار بار سنی ہوگی، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تب عليه ما لم يؤذ وما لم يحدث۔ جب انسان نماز پڑھ کے اپنے ہی مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، جہاں اس کے قدم ہیں، جہاں سجدہ کرتا ہے، یہ جگہ اس کا مصلی ہے، یہاں جب تک بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 فرشتے نہیں۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت آپ نے سنی ہوگی، حتی یملأ ما بین السماء والارض، اللہ تعالیٰ کے اتنے نورانی فرشتے آ جاتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، اور وہ 3 دعائیں اس شخص کے لیے کرنے لگ جاتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے۔ دعائیں کون سی ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ، یا اللہ اسے معاف کر دے، اے میرے مالک ان کے اوپر رحمت کا نزول فرما، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانت داری سے بتائیے، خربوں کی تعداد میں فرشتے جس ہستی کے لیے یہ 3 دعائیں کریں اور وہ دعا اللہ قبول بھی فرما لے، اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے؟
اور حدیث سے کہتی ہے من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، وہ موت کا پردہ ہے، جس دن آنکھیں بند ہوگی یہ جنتی مہمان ہوگا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے من سبح اللہ ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جو نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ 99 ہوئے، 100 کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت له ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک گزارش کر سکتا ہوں، بولے نہیں ہے، ہماری محبت بھی تو اللہ کے لیے نا۔ سچ سچ بتائیے گا آج مغرب کے بعد کس کس نے پورا ذکر کیا؟ پھر سنیے، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں اور کسی کے لیے بیٹے کی حیثیت رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی کچھ چھوٹا ہو، لیکن ایک گزارش کروں گا، زندگی کے اندر اگر آپ کو لذت چاہیے، خوشی چاہیے، صبح و شام کی اذکار اور نماز کے بعد کی اذکار کو کبھی نہ چھوڑیے۔ اور حیرانگی کی بات ہے آج جادو ٹونا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں عقبہ بن عامر امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، ہر نماز کے بعد جو شخص 2 سورتیں پڑھ لیتا ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو پوری زندگی جادو نہیں ہوگا۔ ویسے پہلے تو میں ایسے ہی کیا کرتا ہوں، اگر خطیب محترم اجازت دے دے تو آج بھی مشورہ ان سے کر لو جی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ بات پکی کرنے کے لیے جو میرا بھائی بھول گئے نا، وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِلنَّسِيِ، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں یہ بھول جاتا ہے، تو آپ بھی بھول گئے، میرا بھی جی چاہتا ہے میں استغفار کرتا ہوں، جن کا ذکر رہ گیا ہے وہ ذکر مکمل کر لیں، باقی گفتگو آپ کے ذکر مکمل کرنے کے بعد 3 منٹ کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو گفتگو سنائیں گے۔ خاموشی سے جس کا ذکر نہیں ہو سکا وہ اپنا ذکر مکمل کریں، اور جو کر چکے ہیں وہ استغفار کر لیں۔ حدیث سن لیں، من قال استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 غفر له ذنوبه وان كان فارا من الزحف، جو بندہ 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر وہ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہو، حالانکہ وہاں غضب لے کے بندہ بھاگتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر بندہ یہ دعا صبح پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، یقین کر کے صبح پڑھ لے، شام تک موت آ جائے جنتی ہے، اور شام کو یقین کر کے پڑھ لے، صبح تک موت آ جائے یہ شخص جنتی ہے۔ تو میں آپ سے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا 3 منٹ میں آپ بھی اپنا ذکر پورا کر لیں،
میں بھی تھوڑا سا استغفار کر لیتا ہوں، اور وہ بھائی جو ذکر کر چکے ہیں وہ بھی اللہ کا کوئی ذکر کر لیں۔ دوبارہ ہم گفتگو انشاءاللہ 3 منٹ کے بعد شروع کریں گے۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو کوئی ان سے مصافحہ کرتا، نماز پڑھنے کے بعد تو مصافحہ نہیں کرتے تھے، وہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، کہتے میں ذکر کر رہا ہوں، نماز کے بعد مصافحہ کرنا سنت نہیں، ذکر کرنا سنت، اور کہتے ہذہ غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میرے پیارے بزرگ اور بھائیوں، اس طرح کی مجالس کا اصل مقصد ہوتا ہے تربیت۔ تو اگر آئندہ سے ہماری عادت بن گئی ذکر کی تو ہماری آج کی مجلس اللہ نے قبول کر لی۔ اس لیے سن کے تو آج ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ تو آئندہ سے بھی آپ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے۔ تیسرا عمل جو اللہ کے ہاں محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے نماز کو وقت پہ پڑھا جائے، نماز کو باجماعت پڑھا جائے، وقت پہ پڑھا جائے۔ آج سعید بن مسیب کہاں سے لائیں جو کہا کرتے تھے لوگوں 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ آج اعمش سلیمان ابن مہران کہاں سے لائیں جو کہتے تھے لوگوں 70 سال ہو گئے، میری کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ آج وہ کہاں سے لائیں جب ایک باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے یا بنی ادرکت التکبیرۃ الاولیٰ، بیٹے تکبیر اولیٰ کے ساتھ تم نے نماز پڑھی؟ قال لا، ابا جان آج نہیں پڑھ سکا۔ تو باپ کیا کہتا ہے؟ لما فاتك خير من 100 ناقة كلها سود العيون، بیٹا اگر 100 اونٹنیاں مجھے مل جاتی کالی آنکھوں والی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی تھی جتنی تیری تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی ہونی تھی۔ اس کا ترجمہ اگر میں آج کل کے اعتبار سے کروں، اونٹ اتنا ہی مہنگا سمجھا جاتا تھا عربوں کے ہاں جتنی آج ایک لینڈ کروزر کی قیمت ہے۔
100 گاڑیاں اگر دروازے پہ کھڑی ہوں تو انسان کو اتنی خوشی نہیں ہونی چاہیے جتنی بیٹے کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق۔ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کو 2 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، ایک تو وہ منافق نہیں ہوگا، دوسرا انعام جہنم سے اللہ اسے آزاد کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن یہ سوچتا وہ ہے جسے کچھ چاہیے۔ وفی القصص عبر، کچھ قصوں میں عبرتیں ہوتی ہیں۔ اتفاق سے بیت اللہ میں ہم کھڑے تھے، ایک شخص آیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب ایک دعا کر دیں۔ میں نے کہا خیر کی دعا ہے؟ کہا حدیث سنی تھی 40 دن جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو یہ انعام ملتا ہے۔ 36 دن ہو گئے بیت اللہ کے اندر پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ دعا کر دیں 4 دن زندگی اور مل جائے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن میں یہ گزارش کروں گا میرے پیارے بھائیوں، جس شخص کی نماز نہیں ہے اس شخص کا ایمان بھی نہیں ہوتا۔ جب گورنرز کو اکٹھا کرتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بات نہ کرتے، پہلی بات کیا کرتے؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع۔ سنو، تمہاری گورنری ایک طرف، سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ یہ بتاؤ نماز کی پابندی کرتے کرواتے ہو؟ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے صرف نماز کی حفاظت نہیں کی، پورے دین کی حفاظت کر لی۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ أَضْيَعُ۔ جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ باقی کسی کام کو بھی ضائع کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ عہد کیجئے، دعا کیجئے، اے اللہ ہمیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ فرض پڑھ لیں اور سنتیں پڑھیں ہی نہ۔ آج سب نے پڑھی ہیں سنتیں؟ میں ایک حدیث سنا کے پوچھ سکتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جو جمعہ پڑھے وہ جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کس کس نے 4 رکعتیں پڑھی؟ اللہ سب کو قبول فرمائے، جو بھول گئے ان کو بھی ہمت سے نواز دے۔ ابو حازم کہتے ہیں اللہ کے رسول بسوں کا 2 مسجد میں پڑھ لیتے، 2 گھر جا کے پڑھتے۔ یہی تو مقصد ہے میرے اور آپ کی زندگی کا۔ عبادت کا وقت تو تھوڑا سا ہے، 24 گھنٹے میں اگر جتنا بھی دل لگا کے عبادت کریں 1 گھنٹہ بنے گا 5 نمازوں کا۔ یہ تو ہمیں خالص کرنا چاہیے نا۔ حدیث سن لیجئے، من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنی له بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر۔ 12 رکعتیں جو دن رات میں پڑھ لے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے۔ دنیا کا گھر 10 مرلے کا 1 نال کا بناتے بناتے بس اوقات پوری زندگی انسان لگا دیتا ہے، قبر پہلے بن جاتی ہے، گھر نہیں بنتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔
لیکن یہ دنیا کے گھر جیسا گھر جنت میں نہیں ہے۔ میں گھر کی تفصیل بیان کروں تو وقت ختم ہو جائے گا درس کا۔ میں ایک حدیث سنا کے صرف شوق دلا دیتا ہوں۔ گھر تو بہت بڑا، اس کی تو بات ہی نہیں۔ جنت میں جو خیمہ ہوگا نا، خیمہ جنتی کے لیے، وہ کیسا ہوگا؟ ان فی الجنت لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤ۔ اللہ قیامت کے دن جنتیوں کے لیے موتی کے اندر ایک خیمہ بنائے گا۔ موتی کے اندر؟ آپ نے موتی کتنا بڑا دیکھا ہوا ہے؟ دیکھا ہوا موتی اتنا بڑا؟ ہوگا ہی نہیں۔ موتی کے اندر یہ خیمہ ہوگا، عرضها 60 میلا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اس خیمے کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ لمبائی کتنی ہوگی اور پھر اونچائی کتنی ہوگی؟ یہ ہیں اللہ کے انعامات۔ اللہ ہمیں ان انعامات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے لاہور کتنا ہے جی؟ 100 میل۔ اتنا کو مالک بیٹھا ہے یہاں، اتنی زمین کا، اور یہ خیمہ ہے، اور روزانہ کا گھر جنت میں بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ 12 رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ احب الاعمال الى اللہ الصلاة على وقتها۔ اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل وقت پہ نماز پڑھنا۔ چوتھا عمل وبر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما جنتک و نارک، والدین تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول سب سے زیادہ میری خدمت، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، قلت ثم من؟ قال امک، قلت ثم من؟ قال امک، قلت ثم من؟ قال ابوک۔ 3 مرتبہ فرمایا تمہاری والدہ گرامی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور چوتھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا۔ یوتھ، نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جو آج سمجھتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ تو پرانے ہیں ہمارے والدین، دقیانوسی ان کا ذہن ہے، یہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتہ کہ دنیا کے ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ آج کل ریگولیشنز اور مینرز کیا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اس لیے وہ پرواہ نہیں کرتے والدین کی۔ لیکن یاد رکھنا، جو نوجوان اپنے والدین کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ پوری زندگی مصیبتوں میں رہتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کی روشنی میں کہ والدین کی خدمت مصیبت نہیں، مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ ان پہ کبھی مشکل نہیں آنے دیتے۔ روایت آپ نے سنی ہوگی، 3 آدمی کٹھے جا رہے تھے، فَأَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، بارش آ گئی، فَآوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، ایک غار میں جا کے چھپ گئے، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ سَخَّةٌ مِّنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، ایک پتھر اوپر سے گرا، لڑکتا ہوا غار کے منہ پہ آ گیا اور غار بند ہو گئی۔ اب تینوں پریشان کیا کریں؟ کہتے انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، جو اچھا عمل، جو نیک عمل آپ نے کیا آج اللہ کے سامنے پیش کرو۔ ایک نے کہا اللہ میں نے ایک اجرت پہ بندہ رکھا، جب میں اجرت دینے لگا وہ ناراض ہو گیا، وہ چلا گیا، میں نے اس کی اجرت سے جانور خریدے، کرتے کرتے ایک ریوڑ بن گیا۔ ایک دن پھر اسے یاد آیا، آ کے کہتے ہیں میری اجرت دو، میں نے کہا یہ ریوڑ لے جاؤ، کہتا ہے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی مذاق نہیں، یہ تیرے مال سے ریوڑ بنا ہے، میں نے سارے کا سارا ریوڑ اسے دے دیا، اللہ چونکہ مال ہی اس کا تھا۔ دوسرے نے کہا اللہ میں برائی کرنے کے قریب تھا، مجھے تیرا خوف آ گیا، میں نے پیسے بھی چھوڑ دیے، برائی بھی چھوڑ دی۔ تیسرا کہتا ہے میرے مالک تو جانتا ہے میں جب بھی دودھ لاتا سب سے پہلے والدین کو پلاتا، میں ایک دن لیٹ ہو گیا، فوجدتهما نائمین، جب میں واپس آیا تو والدین سو رہے تھے،
کرہت ان اوقظہما من نومہما، میں نے ان کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں سمجھا اور میں انتظار کرنے لگا، اور میرے بچے والصبی یتزاغون عند قدمی، میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے کہ ہمیں دودھ پلائے، میں نے پہلے ان کو نہیں پلایا۔ فلم یزل دأبی ودأبہم حتی طلع الفجر، فجر ہو گئی، وہ روتے روتے سو گئے، میں نے پہلے والدین کو دودھ پلایا، ان کا حق زیادہ سمجھا۔ اللہ اگر تیرے پیغمبر کا حکم سمجھ کے ہم نے یہ کیا، ہمیں آزادی دے دے۔ اللہ کے حکم سے پتھر ہٹا اور تینوں آزاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بر الوالدین، جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھنا، جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے کبھی چین نہیں حاصل کرتا۔ اور آج ہوتا یہی ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، کرتا کون ہے؟ بیٹا۔ کون سا بیٹا؟ جس کو کس طرح پالا ہوگا، جس کی پرورش کس طرح والدین کرتے ہیں، جن کی اولاد چھوٹی ہے ان کو کم از کم اندازہ ہوگا کہ کیسے بچے پلتے ہیں۔ اتفاق سے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک شخص آیا، نوجوان آ کے کہتا ہے ان ابی اخذ مالی، اللہ کے رسول میرا باپ میرا مال کھا گیا۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ بلاؤ اسے۔ بلانے چلا گیا، کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ ادھر سے جبریل کا نزول ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب یہ شخص آئے تو اس سے پوچھنا کہ تم نے دل ہی دل میں کیا کہا جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ جب وہ آئے تو پوچھا، باپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیسے کیا کہ میرے بیٹے غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ میرے بیٹے تم میری شکایت لے کے گئے ہو، بچپن سے تمہیں میں غذا دیتا رہا، بیمار تم ہوتے ساری رات بیدار ہو کے میں گزارتا، بیمار تم ہوتے ساری رات میں روتا رہتا، میں اس امید پہ تھا کہ جب تم جوان ہوگے میرے دست و بازو بنو گے، لیکن جو تو کڑیل جوان ہوا تو نے ہر غلط بات ہر سخت بات میرے ساتھ کرنا شروع کر دی۔ ہائے کاش تم مجھے باپ کا درجہ نہیں دیتے تھے، نہ دیتے۔ ایک پڑوسی بھی اچھے پڑوسی کا احترام کرتا ہے، تم مجھے پڑوسی ہی سمجھ لیتے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے اس بچے کی گریبان سے پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، آج کے بعد کوئی شکایت نہ لے کے آئے، تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تم کیسے شکایت کرتے ہو کہ میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے۔ والدین کی عزت وہی انسان کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ والدین کو راضی کرے، جو اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے۔ اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا سب سے بڑا دروازہ وہ باپ ہے، سب سے درمیانہ دروازہ وہ باپ ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے
والدین کے ساتھ نیکی کی جائے۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے۔ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد جہد سے ہے، کوشش کرنا، اور 13 قسم کی کوشش اللہ کے رسول نے بتائی ہے اور کی ہے۔ پہلی کوشش دل سے شیطانی وسوسوں کو دور کرنا، دین کے بارے میں شبہات سے دور ہونا، علم سیکھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا، اس کی دعوت کے میدان میں جو دکھ تکلیفیں آئیں برداشت کرنا، مال خرچ کرنا اور زبان سے دعوت دینا اور پھر قلم سے دعوت دینا۔ اور اگر یہ وقت آ جائے کہ مسلمانوں پہ کافر چڑھ دوڑے اور کافر کو سبق سکھانا ہو، مسلمان کو نہیں کافر کو سبق سکھانا ہو، تو پھر تلوار لے کے اس کافر کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو نیست و نابود کرے، کافر کو۔ یہ 13واں درجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے 13 کے 13 درجوں کا جہاد کیا۔ لیکن یہاں میری بات پہ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ آج انڈیا جس طرح آنکھیں دکھاتا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیاری فوج دی ہے، دانت توڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن کس کے مقابلے میں؟ کفر کے مقابلے میں۔ اگر مسلمان کے مقابلے میں کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ خاص سگے بھائی پہ بھی کوئی تلوار اٹھائے تو فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ یہ لفظ جب بھی کوئی سنتا ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اصل میں اس لفظ کا استعمال غلط کیا گیا۔ یہ لفظ برا نہیں، اس لفظ کے بغیر تو میرا اور آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق۔ جس شخص نے نہ تو جہاد کیا ہے، نہ اس کی خواہش ہے کہ اگر دشمن کے خلاف کھڑا ہونا پڑے، یہ مر جاتا ہے تو نفاق کی موت مرتا ہے۔ علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ به الہم والغم۔ لازم پکڑو، یہ جنت کا دروازہ ہے اور اس سے اللہ غم اور پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن کس کے خلاف؟ کافر کے خلاف، دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نہیں۔ یہ معصوم بچے، عورتیں، لوگ ان کے خلاف جو ظلم کماتے ہیں اور کہتے ہیں جہاد کر رہے ہیں، ظالم ہیں، مجاہد نہیں ہیں۔ مسلمان کی تو قیمت ہی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور فرمایا ما اطیبک ما اطیب ریحک والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک۔ بیت اللہ تیری شان تو بڑی ہے، تیری عظمت تو بڑی ہے، لیکن مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدہ وحرم من المؤمن ثلاثا۔ تیری ایک حرمت، اور اللہ کے پیغمبر نے مومن کی 3 حرمتیں بیان کی۔ حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مسلمان کا مال لوٹنا بھی حرام، اس کا خون بہانا بھی حرام، اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام۔ وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ، اس سے بدگمان ہونا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرَضِينَ اشْتَرَكُوا فِي دَمٍ وَاحِدٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ۔ اگر ایک مسلمان کے قتل میں 7 آسمانوں کے نورانی فرشتے، 7 زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق اکٹھے ہو جائیں مشورے میں، قتل میں، اللہ قیامت کے دن 14 کے 14 طبق کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس لیے زندگی میں کسی کو قتل کرنے کی نیت نہ کرنا۔ اسلام کتنا پیارا ہے۔ کافر سے بھی اگر جنگ ہو رہی تو فرمایا لا تقتلوا صبیا ولا امرأ ولا شیبا، مسلمانوں بچوں کو نہ مارنا، مسلمانوں عورتوں کو نہ مارنا، مسلمانوں بوڑھوں کو نہ مارنا، جو ہتھیار پھینک دے تم نے اس کو بھی نہیں مارنا۔ اتنا پیارا دین،
اور آج ڈس انفارمیشن ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے. ہاں کافر ایسا ہی کہتا ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پریشان نہ اللہ کے رسول ہوئے ہیں نہ مسلمانوں کو پریشان ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں محبوب عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم. چھٹا عمل جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دینا. کیسے خوشی پیدا ہوگی؟ گالیاں دینے سے نہیں، عزت دینے سے، مسلمان کو احترام دینے سے، اس سے اخلاق سے پیش آنے سے، اس کی تکریم کرنے سے، مسکرا کے ملنا. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے. اور اگر ملاقات ہو جائے، مسکراہٹیں انسان کے چہرے پہ بکھیری جائیں، خندہ پیشانی سے ملے، مصافحہ کر لے. ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا. جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے جدا ہاتھ بعد میں ہوتے ہیں، گناہ دونوں کے پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اپنے اندر اسلام کی عظمت پیدا کرو. کھلا چہرہ، خندہ پیشانی، نہ جانے تمہاری دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، ملو اپنائیت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی وجہ اللہ کے رسول سے جو ایک مرتبہ مل لیتا پوری زندگی بھولتا نہیں تھا، بلکہ بعض کو شک ہو جاتا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی اللہ کے رسول پیار کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی شک ہو گیا. گھر سے اٹھے، کہتے ہیں آج میں جا کے پوچھتا ہوں. جا کے پوچھنا کیا چاہتے تھے؟ سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے اللہ کے رسول کا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الی، سب سے پیارا آپ کے نزدیک کون ہے؟ قال عائشہ. قال لا من الرجال، مردوں سے. قال ابوها ابو بکر. قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر. قلت ثم من، پھر کون؟ قال عثمان. 10 نام لے لیے تو صحابی عمر مسکرانے لگ گئے. کہا عمر کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں تو گھر سے نکلا تھا کہ جب میں پوچھوں گا من احب الناس الی تو آپ پہلا نام میرا ہی لیں گے. کیوں ہوا؟ ایک مرتبہ ملاقات کر لیتے، پوری زندگی ملاقات بھلاتے نہیں تھے. اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو، مسکراہٹیں بکھیرنا سیکھو. من اسعد الناس، سب سے بڑا سعادت مند کون ہے؟ من اسعد الناس، جو لوگوں کو خوش کرتا ہے. آج کہاں سے انس لائیں؟ گھر سے نکلتے جلدی سے ہاتھ کو خوشبو لگاتے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے مصافحہ کروں گا، گناہ بھی معاف ہوں گے، جب خوشبو آئے گی صدقہ بھی ہو جائے گا، خوش بھی ہوگا. آج سیدہ عائشہ کہاں سے لائیں؟ جب وہ درم و دینار دیتی صدقہ، لونڈی سے کہتی رکو رکو واپس آؤ، درم و دینار پکڑ کے خوشبو لگا کے کہتی اب دے دو. فقیر کی ضرورت تو پوری ہوگی، جب اس کو خوشبو آئے گی خوش بھی ہوگا، میرا صدقہ بن جائے گا. سرور تدخلہ فی قلب مسلم، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت پیارا عمل ہے، اور اس کو کرنے والا بھی اللہ کا بہت پیارا بن جاتا ہے. اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج تو اصلاح کا نام تو چل رہا ہے لیکن مشکل ہی ہو گیا ہے، کیونکہ آج اصلاح کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اوے اوے کافرہ، او منافق، اوے فاسق، اوے فاجر، تم تو نعوذ باللہ ہو ہی جہنمی. اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اصلاح کا طریقہ اگر آپ نرمی کے ساتھ اختیار کر لے. اللہ کے رسول نے ایک بات سمجھانی تھی، ایک بات، 6 کام کیے. مسجد میں بیٹھے، سیدنا معاذ نماز کے فوراً بعد چل نکلے، کہتے یا معاذ، خود آواز دی. اس کو اللہ کے رسول آواز دیں، کتنی بڑی سعادت ہے. قال لبیک، میں حاضر. قال انی احبک یا معاذ،
معاذ مجھے آپ سے بہت محبت۔ کہا اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ پھر مصلی سے خود اٹھے، تیسرا کام۔ پھر چل کے گئے، چوتھا کام۔ پھر جا کے ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا آیت سے لے لیا، پانچواں کام۔ چھٹا کام کہتے ہیں معاذ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول مجھے تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ کون سا تحفہ؟ فرمایا لا تدعن دبر كل صلاة اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میرے صحابی زندگی میں فرض نماز کے بعد یہ نہ کہنا بھولنا، کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اچھا ذکر، اچھا فکر جو ہے اور اچھی عبادت جو ہے، اچھا شکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ معاذ زندگی کے آخری سانسوں میں تھے، کہتے لوگوں گواہ رہنا جس دن سے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے میں نے آج تک کسی نماز کے بعد اس کو چھوڑا نہیں۔ سکھانے کا طریقہ ہے نا۔ اور اگر آپ کوئی اٹھ کے چلا جائے، اللہ کے رسول بھی کہتے جا رہے ہو نا، مجھے پہلے پتا تھا تم نے کچھ نہیں پڑھنا، تو سیکھ جانا تھا۔ انداز بھی اللہ کے رسول کا اختیار کیجئے، دعوت بھی اللہ کے رسول کا مشن ہے تو طریقہ بھی وہ اختیار کیجئے، سختی نہیں، نرمی کے ساتھ۔ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ جو نرمی پہ عطائیں کرتے ہیں وہ سختی پہ عطائیں نہیں کرتے۔ وَيُعِينُ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ۔ جو نرمی پہ اللہ مدد کرتے ہیں بندے کی، وہ سختی پہ مدد نہیں کرتے۔ نرم مزاج بنو، نرم گفتگو کرو، اچھی بات کرو۔ ہم پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، جنت جہنم کا مالک اللہ ہے۔ ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داری اچھے الفاظ بیان کرنا، ہماری ذمہ داری صحیح موقف لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ مان لے اس کی خیر، نہ مانے ہم سے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لست علیہم بمسیطر، آپ دروگے تو نہیں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ نہیں، آپ کا کام ہے ان علیک الا البلاغ، بات پہنچا دو، صحیح پہنچا دو، اچھے طریقے سے پہنچا دو، پھر دعا کر دو۔ تیرا مالک تیری زبان کی تاثیر ایسی پیدا کرے گا جو دل میں ان باتوں کو اتارے گا اور ضرور تبدیلی آئے گی۔ لیکن اگر آپ اس کے بدلے یہ کام کرنے کے بجائے سختی پہ اتر آئے، کوئی شخص آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوب، نہ تیرے جیسا میں نے کسی کو عالم بنایا، نہ تیرے جیسا کوئی خوبصورت ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تیرے اندر نرمی نہ ہوتی، یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے آپ کے اشارہ ابرو سے جان چھڑکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی بیٹھتا ہی نہ۔ نرمی، احترام دینا مسلمان کو، یہ سیکھیے۔ آپ کی ایک ایک بات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوبست کریں گے۔ ساتواں عمل جو اللہ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ ہے، او تکشف عنہ کربہ او تطرد عنہ جوعا، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو۔ لیکن آج تو بادشاہ لوگ زیادہ آ گئے نا، مہمان آ بھی جائے چہرہ موڑ لیں گے، اچھا آپ کب آئے؟ تو آپ کو پہلے نہیں پتہ چلا۔ بلکہ کچھ لوگ تو زیادہ ہی تیز بننا چاہتے ہیں۔ یہاں کوئی لاہور کا ساتھی تو نہیں بیٹھا ہوا؟
وہ لاہور کے بارے میں ہی معروف ہے نا، لوگ کہتے ہیں جب انہوں نے کسی کو چائے نہ پلانے تو کہتے ہیں آپ چائے تو نہیں پئیں گے؟ نہیں پئیں گے لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس کے اندر تو خیر نام کی چیز ہی کوئی نہیں، حدیث۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، لوگ تنگ کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، میرے مہمانوں کے پاس مجھے ذلیل نہ کرو، میری بیٹیوں سے شادی کر لو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ چھوٹی بات نہیں ہے، تم میں کوئی عقل مند نہیں ہے، مہمانوں کو پریشان کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تطرد عنہ جوعا، کوئی بھوکا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں تو اس سے بھی آگے کہنا چاہوں گا اکیلا کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو پانی پلا دو۔ غفرت لامرأۃ مومیسۃ، بنی اسرائیل کی ایسی عورت جو بدکار تھی، اس نے کتے کو دیکھا جو زمین پہ اپنی زبان لگا رہا تھا پیاس کی وجہ سے، اس نے جلدی سے موزہ اتارا، دوپٹہ اتارا، اس کے ساتھ باندھا، کنویں سے پانی لیا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیانتداری سے بتائیے، اگر کتے کو پانی پلانے کی بخشش ہو سکتی ہے، ایک مسلمان اشرف المخلوقات آپ کے پاس آتا ہے، مسکرا کے آپ ملتے ہیں، السلام علیکم، میرے بھائی آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کس کو ملنا چاہیں گے، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میں کیسے آپ کو خوش کر سکتا ہوں، پانی کا گلاس پیش کر دیں، میں نہیں کہتا جوس پلاؤ، پانی کا گلاس۔ رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، اگر کتے کو پلانے والی کی بخشش ہو سکتی ہے تو ایک مسلمان کو پانی پلانے والے کو بھی اللہ ضرور بخشیں گے۔ صحابی آئے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، ایسا عمل بتائیے میں جہنم سے دور ہو جاؤں، میں جنت کے قریب ہو جاؤں۔ فرمایا بات تو چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑا مسئلہ پوچھ لیا ہے، چلو خیر، فک الرقبہ، گردنیں لوگوں کی آزاد کرو، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، پیسے نہیں ہیں گردنیں آزاد کرنے کے لیے، بھوکے کو کھانا کھلا دو، فإن لم تطق ذلك، اتنا بھی پیسے نہیں ہیں، واسق الظمآن، پیاسے کو پانی پلا دو، اتنا بھی نہیں کر سکتے، فإن لم تطق ذلك وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی بات بتا دیا کرو، برائی سے منع کر دیا کرو، فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، اگر ڈرتے ہو کہ بات کی تو کوئی مارے گا، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا عَنْ خَيْرٍ، زبان سے یہ اچھی بات کیا کرو یا خاموش رہا کرو، جنت میں ملاقات ہوگی۔ 8واں عمل او تکشف عنہ کربہ، کسی کی تکلیف کو دور کرو، اللہ قیامت کے دن تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا۔ بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخر فشکر اللہ له وفی روایت اخرى فغفر له وفی روایت ثالث فأدخل الجنہ، راستے میں ایک شخص جا رہا تھا، اس کو کانٹے نظر آئے، اس نے کانٹے اٹھا کے راستہ صاف کر دیا، بھلا کیوں؟ میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کو اتنا یہ عمل پسند آیا خیر خواہی کا، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ کانٹے اٹھانے کے لیے چھوٹی کرین آئے گی کہ بڑی؟ کیا جی 2-4 بندے تو اٹھا ہی لیں گے نا۔ عمل دیکھیے کتنا چھوٹا ہے، انعام کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول جنت میں گئے، فرماتے رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جنت میں خوشی سے اچھل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ جنت میں کیسے آیا؟ جواب ملا بشجرۃ قطعها عن ظہر الطریق كانت تؤذی الناس، راستے میں ایک درخت تھا، گزرنے والوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے کلہاڑا پکڑا، کاٹنا شروع کیا، اچھلتے اچھلتے درخت بھی کٹ گیا، راستہ صاف ہو گیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اچھلتے اچھلتے اس کو جنت میں لا کھڑا کیا۔ سبحان اللہ۔
9واں عمل او تقضی عنہ دینا، کسی کا قرض اتار دو، یہ عمل بھی بہت محبوب ہے۔ من محى عن غریمه او عفا عنہ كان في ظل العرش یوم القیامہ، جو کسی کا قرض اتار دے یا کسی کا قرض معاف کر دے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور روایت کے آخری حصہ کیا بتاتا ہے؟ اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ اس کا پاؤں جنت میں جما دے گا۔ 10واں اور آخری عمل جو آج کی مجلس میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عمل سننے سے پہلے 3 باتوں کا میں جواب آپ سے لینا چاہوں گا۔ اعتکاف کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 10 دن۔ بولے 10 دن کا۔ یہ شعبان میں اعتکاف ہوتی ہے کہ شوال میں؟ رمضان میں۔ رمضان میں۔ تو یہ پہلے عشرے میں ہوتی ہے کہ آخری عشرے میں؟ اس میں لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں آتی ہے۔ کتنے مہینے کی عبادت کے برابر ہے؟ کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال کسی کی عمر ہوتی ہے؟ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، لوگوں میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کروں 1 مہینہ اور کروں مسجد نبوی میں، ایک نماز 1000 کے برابر، اور اعتکاف کرنے والے اللہ کی رسول فرمایا جتنا اجر ہوگا اس سے زیادہ محبوب کام میرے نزدیک یہ ہے تم کسی مسلمان کے ساتھ جاؤ، اس کی جائز ضرورت کو پورا کرو، اس کا اجر 1 مہینہ اعتکاف سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ یہ 10 اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے یہ بیٹھے ہیں سب کو اپنا محبوب بنائے۔ اللہ رب العزت جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ جو بیمار ہیں روحانی یا جسمانی، اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ جو کسی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنائے، جو کسی تنگی میں ہیں ان کی تنگی کو آسانی میں بنائے۔ صاحب مال کے مال میں برکت فرمائے، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو بے اولاد اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنائے، اور اللہ رب العزت بے روزگار کو بھی تونگر بنائے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ اے اللہ جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں، مولا کریم ان سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، ان کے والدین کے ساتھ، ان کی اولادوں کے ساتھ، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔